السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گہری نیند میں تھا جب مجھے ہر طرف شور و گل، لوگوں کی چیخوں پکار، دکم پیل کی آوازیں سنائی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ آوازیں بلند ہوتی چلی گئی اور میں بہت مشکل سے اپنی گہری نیند سے اٹھ کر اپنے آس پاس دیکھا تو گھر میں ایسی کوئی بھی بات مجھے نظر نہیں آئی جس پر کوئی بھی شور مچائے۔ میں ابھی کچی نیند میں تھا، لیکن پھر بھی مجھے مسلسل شور و گل کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں آنکھ مسلتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ صحن میں تو یہ آوازیں اور بھی زیادہ تیز تھیں۔ بیرونی دروازہ کھول کر جب میں نے جھانک کر دیکھا تو میں مکمل طور پر حیرانگی میں ڈوب گیا، کیونکہ ہر طرف لوگ بھاگ رہے تھے۔ کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لوگ مدد کے لیے چیخو پکار کر رہے تھے۔ کوئی چلا چلا کر کہہ رہا تھا، ہم لٹ گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ ہر طرف دھواں دار لوگ تھے۔ کوئی اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا تو کسی کے ہاتھ میں کچھ ساز و سامان تھا۔ میں اس ہنگامی صورتحال کو سمجھ نہ سکا اور گھر سے باہر نکل کر بھاگتے ہوئے آدمی سے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر میری بات سننا بھی گوارا نہیں کیا اور چپ چاپ وہاں سے دوڑ کر چلا گیا۔ میں ابھی تک حیرانی اور پریشانی میں مبتلا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے سب لوگ اس قدر ہڑبڑی میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ میں نے ایک اور آدمی سے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، تو اس آدمی نے بھاگتے ہوئے مجھے یہی کہا کہ اپنی جان بچاؤ اور اپنا قیمتی سامان لے کر یہاں سے نکلو، تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ بات مجھے اچنبھے کا شکار کر گئی اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنا قیمتی ساز و سامان لے کر بھاگ جاؤ، کیونکہ یہاں سب کی جان کو خطرہ ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر جس قدر میں سمجھ سکا تھا تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید اس گاؤں میں چور یا ڈاکو گھس آئے ہیں اور شاید وہ لوگ ان کے بچوں اور مال کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ بے حد پریشان ہیں اور سب لوگ ایک ساتھ بھاگے جا رہے ہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا، میرے قریب سے ایک بڑھیا گزری اور مجھے کہنے لگی کہ بیٹا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جوان جہان ہو، خدا سے معافی مانگ کر جلدی سے ہمارے ساتھ چل پڑو، یہ نہ ہو کہ پھر تمام عمر تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈتے رہیں اور تمہارا نام و نشان بھی اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ میں نے اس بڑھیا کو جواب دیا، ماں جی میں اپنی جان اس وقت بچا کر بھاگ سکوں گا جب مجھے پتہ چلے گا کہ یہاں پر ہوا کیا ہے۔ میری بات سن کر اس بڑھیا کی رفتار کم ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ بیٹا پاس والے گاؤں میں سونامی آ گئی ہے، وہ پورا گاؤں تباہ و برباد ہو گیا ہے اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے گاؤں میں بھی آنے والی ہے، کیونکہ ہم سمندر کے قریب ترین علاقے ہیں اور یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ وہ سونامی کچھ ہی دیر میں اس گاؤں میں بھی پہنچ جائے گا، اس لیے ہر کوئی ہڑبڑی میں بھاگم بھاگ کر رہا ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں نے سالوں کا سفر طے کیا، جس کھوج میں وہ سارا سفر ایک سونامی کی نظر کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے سامنے آسمان گھوم گیا۔ یہی وہ آخری گاؤں تھا جس میں مجھے میری تمام عمر کی ریاست کے بارے میں پتہ چلنا تھا، اور اب اگر یہاں پر سونامی آ گئی اور لوگوں کو کچھ ہو گیا تو پھر میں کس طرح سے اپنی محنت کے اجر کو پاؤں گا۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر کیا کیا جائے جو اس علاقے سے سونامی نامی بلا ٹل جائے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، لیکن میرے دماغ میں ایسا کچھ بھی نہیں آیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ جس کی کھوج میں یہاں تک آیا تھا وہ شخص تو سمندر کے قریب مچھلیاں پکڑتا ہے اور اس گاؤں میں رہتا تھا، اور سونامی بھی تو سمندر کی لہروں کی وجہ سے ہی آتی ہے اور آس پاس کے تمام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس شخص کو کچھ ہو گیا تو پھر وہ راز ہمیشہ راز ہی رہ جائے گا، اور میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ان سب سے نمٹنے کے لیے مجھے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ مجھے اس علاقے سے اپنی اور اس شخص کی جان بچا کر جانا تھا۔ پورا گاؤں ایک طرف بھاگ رہا تھا اور میں سمندر کی جانب۔ مجھے دیکھ کر لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے اور مجھے چیخ چیخ کر پکارنے لگے کہ تم سمندر کی جانب کیوں جا رہے ہو، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہاں میں نے ان لوگوں کو کہا کہ سمندر کی جانب میری جان کو بھی خطرہ ہے اور وہاں جو مچھیرے ہیں ان کی بھی جان کو خطرہ ہے۔ آپ سب میں سے کسی نے بھی ان کے بارے میں نہیں سوچا، وہ اپنی جان کس طرح بچائیں گے؟ تو چند بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ مچھیرے ہیں اور انہیں اپنی جان بچانا آتی ہے، وہ سمندر کے قریب چھپ کر کسی بھی جگہ پر اپنی جان بچا سکتے ہیں، اور وہ سب پانی میں بھی تیرنا جانتے ہیں، اس لیے تم ان کی فکر مت کرو اور ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن میں نے ان سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ میں کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اور میں جلد از جلد سمندر کی طرف دوڑا۔ سمندر تک پہنچتے ہوئے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا اور دوڑنے کی وجہ سے میری ٹانگیں شل ہونے لگی تھیں۔
اور میں گرنے کے بالکل قریب تھا، لیکن میں ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں آج ہمت ہار جاتا تو پوری زندگی سوائے پچھتاوے کے میرے پاس کچھ نہیں بچتا۔ جب میں سمندر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ مچھوارے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ جس شخص کی مجھے تلاش تھی میں نے اس کی شکل کبھی نہیں دیکھی تھی، میں بس اس کے خد و خال سے ہی اسے پہچان سکتا تھا، اور جو باتیں مجھے اس کے بارے میں بتائی گئی تھیں اگر میں ان پر غور کرتا تو پھر ہی اسے پہچان پاتا۔ تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، کوئی اپنی چیزوں کو اکٹھا کر رہا تھا تو کوئی اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود تمام لوگوں کو بہت دھیان سے دیکھنا شروع کر دیا، لیکن ان میں سے مجھے ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میرے دماغ میں ابال اٹھنے لگے۔ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر کرم کریں، میرے حال پر رحم فرما، میں اور صبر نہیں کر سکتا، اور میری مدد فرما، میں اس شخص کو ڈھونڈ سکوں۔ میں آسمان کی طرف منہ کر کے دعاؤں میں مشغول تھا۔ اسی وقت میرے کندھے پر کسی نے آ کر ہاتھ دھرا۔ ایک اڈیر عمر بزرگ تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیا تم یہاں نئے آئے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک مچھیرے کی تلاش ہے، اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو خدا را میری مدد کیجیے۔ اس نے کہا اب سمندر میں سونامی آئی ہوئی ہے اور تم یہاں سے چلو، جس حصے پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر کم ہی طوفان آتا ہے، تو قریب ہی ہمارے جزیرے ہیں، وہاں تم آرام کر سکتے ہو۔ جیسے ہی سمندر کا طوفان تھمے گا تو جس کی تمہیں تلاش ہے تمہیں اس کے بارے میں پتہ لگوا کر تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اور ویسے بھی اب یہ علاقے محفوظ نہیں رہے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ ہم اس مالک کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ ہم پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اس لیے ابھی ہر شے سے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی جان بچانی چاہیے۔ میرے دل کو کہیں سے بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ شخص کسی بھی مصیبت میں پھنسے، کسی نہ کسی طرح سے میں اسے ڈھونڈ نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس بزرگ آدمی کے بے جا اصرار پر میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ میں اس آدمی کے گھر تقریباً 2 دن رہا۔ وہاں اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ یہ ایک جزیرے نما جگہ تھی جہاں پر ان مچھیروں نے اپنا مسکن بنایا ہوا تھا، اور سمندر کی لہروں سے بچنے کے لیے یہ لوگ یہاں رہتے تھے۔ اس بزرگ آدمی نے میری خوب آؤ بھگت کی، مجھے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح رکھا، اور اس جزیرے پر مجھے کسی بھی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ 2 دن کے بعد طوفان تھما اور سب نے سکون کا سانس لیا۔ میں اس بزرگ آدمی کے پاس گیا اور میں نے اس شخص کا حلیہ بیان کیا اور پوچھا کہ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ تو وہ بزرگ آدمی کچھ سوچ میں پڑ گئے، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں اسے جانتا ہوں، وہ آج صبح ہی سمندر کی طرف نکلا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر تمہاری اس شخص سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ ان کی اس بات نے میرے اندر زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی، اور میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا کہ آخرکار میں اپنی منزل تک پہنچنے والا ہوں۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد میں اس بزرگ آدمی کی میت میں چلنے لگا۔ ہم لوگ جب سمندر کے قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، اس کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا مجھے بتایا گیا تھا۔ میں جلدی سے اس آدمی کی طرف بھاگا، لیکن اسی وقت ایک بہت بڑی مچھلی جس کی جسامت میری سوچ سے بھی بڑی تھی سمندر میں غوطہ لگایا، اور اگلے غوطے پر جب وہ باہر نکلی تو اس آدمی کو نماز پڑھتے سمیت کھینچ کر دوبارہ سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا تھا۔ وہاں پر موجود بہت سارے لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور ایک مچھلی ایک زندہ سلامت انسان کو کس طرح سے نکل سکتی ہے، اور اب اس شخص کو کیسے بچایا جائے۔ میں تو ابھی تک حیرانگی کے عالم میں تھا کہ جس چیز کی جستجو میں اس قدر آگے پہنچ چکا تھا، وہ چیز میری دسترس کے قریب تک پہنچ کے بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی، اور یہ میرے لیے بہت دردناک تھا۔ سب لوگوں میں کہرام مچ گیا کہ اس آدمی کو کس طرح سے بچایا جائے۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی، لوگ سمندر کی جانب آگے اور اس شخص کی جان بچانے کے لیے، اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں خدا تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا۔ یا خدا، میرے لالچ نے مجھے برباد کر دیا، ایک زندہ شخص کو تباہ کر دیا اور اسے ایک مچھلی نے نکل لیا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اور میں اس کی جان بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے خدا تعالیٰ سے بہت معافیاں مانگی، کیونکہ میرا لالچ ایک ایسے انسان کی جان لے چکا تھا جس نے تمام عمر میرے رازوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر رکھا۔ میں اس شخص کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شخص کو باہر کیسے نکالا جائے۔ ہر طرف لوگوں میں کہرام مچ گیا، لوگ دہائیاں دینے لگے۔ ایک مچھلی زندہ جیتے جاگتے انسان کو نکل گئی۔ جیسے ہی میرے کانوں میں لوگوں کی آوازیں گونجتی، میرے گناہوں کا بوجھ مجھ پر اور حاوی ہونے لگتا۔
لیکن اسی وقت ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں، لوگوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ شخص پانی کی ایک لہر کے ساتھ سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا۔ وہ کرشمائی لہر اس شخص کو اپنی لپیٹ میں لے کر سمندر کے کنارے چھوڑ کر دوبارہ سمندری پانی کی نظر ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نمی صاف کی اور میں اس آدمی کی طرف دوڑا۔ وہاں پر موجود باقی لوگ بھی اس کی مدد کے لیے اس شخص کی جانب دوڑے۔ قریب جانے پر ہمیں پتہ چلا کہ وہ صرف بے ہوش ہوا ہے۔ جیسے ہی اسے ہوش میں لایا گیا تو میں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، اور جس چیز کی آپ نے حفاظت کی میں اس میں خیانت کرنا چاہتا تھا۔ میرا لالچ مجھ پر بھاری پڑ گیا تھا، میں آج کے بعد کبھی بھی لالچ نہیں کروں گا۔ اس شخص نے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور مجھے لے کر دوبارہ اسی جزیرے پر آ گیا جہاں میں اس بزرگ آدمی کے پاس رکا تھا۔ وہ بزرگ آدمی بھی ہمارے ساتھ موجود تھا۔ اس مچھیرے نے اس بزرگ آدمی کو بتایا کہ یہ اسی انسان کا بیٹا ہے جس نے سونے کا وہ قرآن اپنے ہاتھ سے سیا تھا۔ اسی وقت وہ آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہم تمہارے ابا کے وفادار ملازم تھے، تمہارے ابا کے بھائی بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ اس قرآن کو بیچ دیں کیونکہ وہ سونے کے پانی سے لکھا گیا تھا اور اس کی قیمت کروڑوں میں ہے، اور تم بھی یہی چاہتے ہو کہ وہ قرآن بیچ دیا جائے، اور مرتے وقت تمہارے ابا جان نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا بیٹا بھی اس قرآن کو بیچنا چاہے گا، لیکن تم لوگ اسے اس کام سے روکنا، ایک دن وہ تم لوگوں کو ڈھونڈتا ہوا یہاں تک ضرور پہنچے گا۔ اس لیے میں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا کہ اگر تم لالچ کی نیت سے ہم تک پہنچو تو میں کبھی بھی تمہیں نہ ملوں۔ میں نے خدا سے یہ بھی دعا کی تھی کہ مجھے تم سے بچا لے، کیونکہ میں اس قرآن کو تمہارے لالچ کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ تمہارے ابا کی عمر بھر کی یہی ریاست تھی کہ انہوں نے وہ قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھا اور اسے وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے اور وہ اسے کبھی بھی نہیں بیچنا چاہتے تھے۔ جس وقت وہ مچھلی مجھے اپنے ساتھ سمندر میں لے کر گئی تو مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ تم وہی انسان ہو جو لالچ کی وجہ سے مجھ تک پہنچ چکے ہو، اور پھر میں نے کہا کہ یا اللہ میری حفاظت فرمانا اس قرآن پاک کے صدقے سے۔ تو اسی وقت پانی کی ایک لہر نے مجھے سمندر کی سطح پر واپس پٹخ دیا، اور ہوش میں آنے کے بعد جب میں نے تمہاری طرف دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا کیونکہ تم آنسو بہا رہے تھے، اور اس کا مطلب تھا کہ تم توبہ طائب ہو چکے ہو۔ اور یہ بات سچ تھی کہ میں اپنے باپ کے ہاتھ سے سونے کے قرآن کو بیچنا چاہتا تھا اور امیر بننا چاہتا تھا، اور جب سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ میرے گھر میں سونے کا قرآن ہے لیکن وہ ایک کمرے میں بند ہے اور اس کمرے کی چابی میرے باپ کے ملازموں کو پتہ ہے، میں ان ملازموں کی کھوج میں اس گاؤں میں آن پہنچا کیونکہ اس کمرے کو جو الیکٹرک تالے لگے ہوئے تھے وہ کبھی بھی کھل نہیں سکتے تھے۔ ان تالوں کو صرف وہی کھول سکتا تھا جس کے پاس چابی ہو یا پھر وہ انسان جس نے اسے بنایا ہو۔ اور جب میں نے سونے کے قرآن کی قیمت کے بارے میں سنا تو میرے اندر لالچ آ گیا تھا، اور اسی لالچ کی وجہ سے میں اس گاؤں میں آیا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میرے لالچ کی وجہ سے ہی اس گاؤں پر سیلاب آیا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کے گھر بار ڈوب گئے تھے اور بھی سیلاب نے بہت سی تباہ کاریاں کی تھی، اور اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنا یہ واقعہ سنایا کہ لالچ انسان کو ڈبو دیتا ہے، جیسے مجھے اس پانی میں بہا کر لے جا سکتا تھا، لیکن میری توبہ نے مجھے بچا لیا اور اس شخص کو بھی جو میرا رازداں تھا۔ آج ہم ہر کام میں لالچی پن دکھاتے ہیں، ہم لوگوں کا ایمان ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے خدا کا عذاب ہم پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر سے عذاب کا سایہ دور فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو اس مشکل امتحان میں کامیاب کرے۔